شبیر خان، تمہیں دی گئی مدت پوری ہو چکی ہے، اب تمہیں برائی ہوئی رقم ادا کرنی ہے۔ کہاں ہے ہماری رقم؟ خاقان سکندر نے حقے کا دھواں لبوں سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اس وقت کہ وہ کسی بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد دو ملازمین کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں لمبی بندوقیں موجود تھیں۔ سامنے ہی شبیر خان زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ادھار لے کر اپنی بیوی کا علاج کروایا تھا، مگر پھر بھی وہ بچ نہ سکی اور اب ادھار دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کو دی گئی مدت ختم ہو چکی تھی۔ میں چکا دوں گا سائیں۔ شبیر خان جانتا تھا کہ خاقان سکندر کتنا بے رحم اور شفاق تھا۔ اس کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر شبیر خان کی کمر پر بندوق ماری تو وہ زمین پر پورا گر گیا۔ آج کی تاریخ میں چاہیے مجھے پیسے۔ تمہیں پیسے لینے سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، تم تو جانتی ہی ہو مجھے وقت پر پیسے واپس چاہیے ہوتے ہیں۔ سائیں، وہ گڑبڑا گیا۔ جیسے ہی زویا کو پتہ چلا جو شبیر خان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ویسے ہی دوڑتی دوڑی یہاں آ گئی، بغیر یہ سوچے کہ یہاں کوئی عورت آنے سے پہلے بھی سوچتی ہے۔ اس کی آمد پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ سیاہ چادر سے جھانکتی آنکھیں غصے سے تھیں۔ آپ میرے بابا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اٹھیں، چلے بابا یہاں سے۔ کہیں نہیں جا سکتا کوئی یہاں سے میری اجازت کے بغیر۔ خاقان سکندر کی گرجدار آواز گونجی۔ لیکن آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ہم پیسے دے دیں گے جب کہا ہے تو۔ لڑکی، تم بیچ میں مت بولو، جب بڑے سائیں بات کریں، تمہارے باپ سے تو تمہارا بولنا تمہاری جان لے سکتا ہے۔ خاقان سکندر کے ساتھ کھڑا ملازم بول پڑا، لڑکی تمہاری اتنی جرأت کو میں داد دیتا ہوں، مگر پیسے دینے کا وعدہ آج کا ہے تو آج ہی ہوگا۔ میں چکا دوں گی پیسے، مگر آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے لوگوں کے بیچ نڈر بنی بولی۔ اس کی نیلی آنکھیں چادر سے جھانک رہی تھی جن میں بے خوفی واضح تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر تم راضی ہو تو اپنے باپ کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ باقی لوگوں کی طرح اس کے ساتھ بھی میں انصاف ہی کروں گا۔ ان کا لہجہ پراسرار ہوا۔ انہیں یقین تھا سامنے کھڑی لڑکی انکار نہیں کرے گی۔ کیسی شرط؟ مجھے منظور ہے۔ شرط پہلے سن لو لڑکی، اتنی بے خوفی سے بول رہی ہو، پیچھے نہیں ہٹ سکتی پھر۔ سب اس بات کے منتظر تھے کہ آخر خاقان سکندر کیسے اس لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ انہیں کچھ تو اچھا لگا تھا اس لڑکی میں، اس کی آنکھوں میں۔ سائیں، یہ بچی ہے، اسے معاف کر دیں، میں اس کی جگہ معافی مانگتا ہوں۔ شبیر خان نے بہت برے برے فیصلے یہاں ہوتے دیکھے تھے۔ تم مت بولو اب شبیر، اب فیصلہ لے لیا ہے تو پورا کرنا ہی ہے، مجھے منظور ہوگی جو بھی ہوگی۔ وہ ڈٹی رہی۔ اتنے مردوں میں بھی اس کا کانفیڈنس کم نہیں ہوا تھا۔ خاقان سکندر نے پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی تھی جو ان کے سامنے بولنے کی ہمت کر رہی تھی، وہ بھی ایک ملازم کی بیٹی۔ تمہیں میرے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی، ابتسام سکندر سے۔ ان کی بات پر سب کو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ سب کو پتا تھا کہ ابتسام سکندر شادی کے کتنا خلاف ہے۔ سائیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے برابر نہیں ہیں سائیں۔ شبیر خان وہیں زمین پر گر گیا۔ اس کے لیے یہ بات خوفزدہ کر دینے والی تھی کہ ابتسام سکندر سے اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا۔ کیسی شرط ہے یہ؟ ایک پل کے لیے زویا کا دل دھڑکا۔ اس کی شادی اگر ہو جاتی تو بھلا اتنے بڑے سردار کا بیٹا اس سے شادی کیوں کرتا؟ شرط ہے، پوری کرو اور اپنے باپ کو لے جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی پیسے دو۔ سائیں، ایسا نہ کریں سائیں۔ شبیر خان وہیں ان کے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، مگر خاقان سکندر نے اسے اٹھنے تک کا نہیں کہا۔ یہ منظر زویا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آخر اتنے بڑے خاندان میں تمہاری لڑکی کی شادی ہوگی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو شبیر خان؟ بابا، آپ اٹھیں یہاں سے۔ زویا نے شبیر خان کو پکڑ کر اٹھایا۔ ان کا خوف سے برا حال تھا۔ زویا، میں یہیں رہ جاتا ہوں، تم جاؤ بیٹا۔ انہوں نے زویا کو سمجھانا چاہا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ نہیں، مجھے یہ شرط منظور ہے، میں اپنے بابا کو لے کر جا رہی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے کا کتنا بڑا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، مگر اب فیصلہ ہو چکا تھا، اسے اپنے بابا کی جان بچانی تھی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر سب کو ساکت چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سائیں، وہ چھوٹے سائیں کو پتہ چلا تو؟ خاور جو ان کا خاندانی ملازم تھا بول اٹھا، میں اسے یہ بات خود بتاؤں گا، تب تک اس بات کی بھنک بھی اسے نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ لڑکی کچھ الگ ہے، بالکل میرے ابتسام کے لیے ٹھیک رہے گی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، مگر یہ کوئی خوشگوار مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں پراسراریت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بات کر لی ہے تمہارے رشتے کی، لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے ایک نظر میں ہی پسند آ گئی ہے، تم جانتے ہو بالکل تمہاری ٹکر کی ہے۔ انہوں نے بات شروع کی۔ ابتسام اور خاقان سکندر ابھی ساتھ چائے پینے ہی بیٹھے، مگر ان کی بات سن کر ابتسام کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ واٹ؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا بابا، مگر آپ سنتے نہیں ہیں، میں اب کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ میز پر پٹخا۔ تم ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتے ہو ابتسام، یہاں ایک عورت کی ضرورت ہے۔ 2 سال پہلے تمہاری ماں بھی چل بسی، اب یہ سب کون دیکھتا ہے؟ تم نے سوچا ہے اتنی بڑی حویلی میں ملازموں کے حوالے کر دوں؟ ملازم اب بھی تو سنبھال رہے ہیں، آگے بھی سنبھال لیں گے، میں شہر سے کچھ اور لوگوں کو بھی بلا لوں گا، مگر شادی امپاسبل۔ تم نے اکیلے رہنے کی ٹھان لی ہے، پر مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور مجھے وارث چاہیے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہو، ان کے جملے مکمل ہونے سے پہلے ابتسام بیچ میں بول اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا جبکہ لب بھیجے ہوئے تھے۔ آپ ماضی کی بات مت کریں تو بہتر ہے، مجھے کسی اور عورت اور بچے میں دلچسپی نہیں ہے۔ تم مجھے وارث دے دو، پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں گا، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ خاقان سکندر بھی اس کے باپ تھے، اس لیے انہوں نے ابتسام کی باتوں کا اثر نہیں لیا، ورنہ سارا گاؤں جانتا تھا کہ ابتسام سکندر کو عورت اور شادی لفظ سے کتنی نفرت ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں اور کر گزروں گا۔ کون لڑکی مجھ سے شادی صرف اس لیے کرے گی؟ سب کو میری توجہ اور محبت چاہیے ہوگی جو کہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ میرا غصہ اور عتاب سہ نہیں پائے گی، مر جائے گی۔ اب کی بار لڑکی میری پسند کی ہوگی، تمہاری نہیں۔ وہ یہ سب کرے گی اور ماتھے پر شکن بھی نہیں لائے گی، ہر چیز سہ جائے گی کیونکہ اسے سہنا ہوگا۔ کون ہے وہ؟ ابتسام کو اب بھی تشویش ہوئی کیونکہ خاندان میں سے کوئی اس سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا، سب کو اپنی جان عزیز جو تھی شبیر خان کی بیٹی۔ واٹ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر پھر وہ سنبھل کر بولا، وہ شبیر خان جو ہمارا پرانا ملازم ہے، اس کی بیٹی؟ آپ کو میرے لیے ایک ملازم کی بیٹی ملی تھی؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ لڑکی میرے قابل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے، تم دیکھو گے، ملو گے تو خود سمجھ جاؤ گے۔ اپنے آپ خیالوں میں رہیں، ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ بات۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتا وہ جا چکا تھا۔ ان کے سامنے یہ جرأت کرنے والی ہمت صرف ابتسام میں تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا زویا، مجھے وہیں مرنے دیتی، مگر تم نے اپنے لیے جہنم چن لی ہے۔ شبیر خان نے افسوس سے کہا، وہ ایک بے بس باپ تھا۔ زویا خان شبیر خان اور نجمہ کی اکلوتی اولاد تھی جسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اس نے اپنا کالج بھی مکمل کیا تھا اپنے ماموں کے گھر پر شہر میں رہ کر۔ اس نے آگے پڑھنا تھا، وہ گاؤں کے ماحول سے کم و بیش ہی واقف تھی۔ وہاں اس کے ماموں کا بیٹا اسے پسند کرتا تھا اور یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی شادی اس نے خود طے کر لی تھی۔ گاؤں کے سردار سائیں کے اکلوتے وارث سے۔ بابا آپ پریشان مت ہو، مجھے کوئی فیصلہ لینا تھا، شادی تو ہونی ہی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو زویا ابتسام سکندر کو، وہ بہت سخت گر ظالم ہے، اس کا رویہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ زویا تم بھاگ جاؤ۔ میں نہیں بھاگ سکتی بابا، آپ کو چھوڑ کر تو بالکل بھی نہیں۔ میں ٹھیک رہوں گی، مجھے حالات کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو تسلی دی جبکہ اس کا دل کہیں نہ کہیں خود بھی پریشان تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ دروازہ زوردار انداز میں دھڑدھڑایا تھا۔ کون ہے؟ زویا نے اپنا نقاب درست کرتے پوچھا۔ کھولو، میں ہوں، ابتسام سکندر۔ گھمبیر آواز دروازے کے اس پار سے آئی۔ زویا نے لب کچلتے کچھ لمحے بعد دروازہ کھول دیا۔ وہ زویا کو نظر انداز کر دے اندر بغیر اجازت کے گھستا چلا گیا۔ زویا نے باہر جھانکا جہاں لوگوں کی نگاہیں اس کے گھر کی جانب ہی تھیں۔ ابتسام کے گارڈز بندوقیں لے کر باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، جبکہ خاور بالکل اس کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا تاکہ کوئی باہر اور اندر جا نہ پائے۔ اب کیسی اجازت سے اندر آتے جا رہے ہیں؟ زویا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ شبیر خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ میں ابتسام سکندر ہوں۔ آپ ابتسام سکندر ہوں گے، مگر آپ کسی کے گھر میں ایسے نہیں آ سکتے۔ مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں عورتوں سے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس کا مغرور لہجہ زویا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ شبیر خان، تم بتاؤ مجھے، تم نے یہ غلطی کیسی کی؟ تمہیں میری عادتوں کا نہیں پتہ تھا کیا؟ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ سائیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، یہ تو بڑے سائیں کا فیصلہ تھا، میں غریب کیا کرتا۔ وہ واپس اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ بابا آپ اٹھے اپنی جگہ سے، یہ شرط ان کے والد نے رکھی ہے تو منع بھی یہی کریں گے۔ تم چپ کرو زویا، سائیں یہ بچی ہے، معاف کر دیں۔ شبیر خان زویا کو ڈپٹتے ابتسام کے آگے گڑ گڑایا۔ جو پیسے میں تمہیں دوں گا وہ تم میرے بابا کو دو گے اور یہ معاملہ یہی ختم کر دو گے، اور یہ سمجھ، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابتسام نے شبیر خان کا گریبان جکڑ کر سیدھا کیا۔ اگر چاہو تو میں تمہیں اس سے ڈبل دوں گا۔ مجھے منظور ہے سائیں، مگر بڑے سائیں اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ ان کی زبان میری بھی ایک زبان ہے، یہ بات سمجھ لو تو بہتر ہے، ورنہ میرے بارے میں تم نے سنا ہی ہوگا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ چھوڑو میرے بابا کو، اگر اتنا ہے تو جا کر اپنے باپ کو سمجھائیں۔ وہ چیخیں، اس کی مداخلت پر ابتسام کے اعصاب تن گئے۔
اس نے خونخوار نظروں سے زویا کو دیکھا۔ زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا، وہ غرایا تھا جب زویا نے آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ میرے بابا کا گریبان چھوڑو ابتسام سکندر، مجھے کمزور مت سمجھنا، لڑکی ہوں پر اپنے باپ پر اٹھنے والے ہاتھ کو توڑنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ زویا کی بات پر ابتسام سکندر نے غصے سے اس کے باپ کا گریبان چھوڑا تھا اور اگلے لمحے اپنے سامنے نقاب پہنے کھڑی زویا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ چکراتی زمین پر گری تھی۔ اور مجھے بھی وہ مرد مت سمجھنا جو تمہاری عورت ہونے کا لحاظ کرے گا، عورتوں سے تو خاص نفرت۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب زویا نے چکراتا سر اٹھایا تھا۔ اس کا نقاب چہرے سے ہٹا تھا، حسین چہرے پر خون کی بوندیں ابھری تھیں، ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا۔ ابتسام نے آج سے پہلے اتنا مکمل حسن نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بھول نہ سکا۔ اس کے سرخ و سفید رنگت والے گال پر ابتسام کے مارنے سے لالی پھیل چکی تھی۔ زویا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی جیسے ابھی سب کچھ بھسم کر دے گی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی حد میں رہو لڑکی، تو بہتر ہے۔ میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ مجھے خود آپ جیسے انسان کا ساتھ قبول نہیں ہے جسے تمیز نہیں، جس کا بس صرف کمزور پر چلتا ہے۔ آپ جیسے انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کنواری رہوں۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو، یہ نہ ہو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو کہا جو اس کے نزدیک انتہائی ڈھیٹ واضح ہوئی تھی۔ تھوکتی ہوں میں آپ پر اور اس ہونے والے نکاح پر۔ اس نے زمین پر تھوکا۔ اس کی بات پر ابتسام کو آگ لگ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے اس کا چہرہ نزدیک کیا۔ سامنے کھڑی چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کی انا کو للکار رہی تھی۔ اس سے نکاح سے انکار خود کر رہی تھی۔ وہ چاہے 10 لڑکی کو ٹھکرا دیتا مگر اس میں اتنا غرور اور زوم تھا کہ کوئی لڑکی اسے نہیں ٹھکرا سکتی۔ سائیں چھوڑ دیں میری بیٹی کو، ہمیں معاف کر دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ شبیر خان وہیں بیٹھ گیا۔ کیا کہا؟ تھوکتی ہو مجھ پر؟ پہلے تو میں یہ نکاح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی لڑکی کو میرے عذاب کو شکار بننا پڑے، مگر تم… اس نے زویا کے چہرے پر انگلی پھیری۔ زویا کی آنکھوں میں تکلیف اور خوف اب واضح ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے کوئی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ اپنی طاقت کسی طاقتور انسان پر دکھائے بجائے ایک عورت پر طاقت دکھا کر خود کو تسکین دے۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی۔ میں اب تم سے نکاح کروں گا اور وہ زندگی یقین مانو تمہارے لیے جہنم سے بدتر ہوگی۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا مگر اب تم رہو گی میرے ساتھ۔ اس نے جھٹکے سے زویا کو آزاد کیا۔ زویا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ جیسے ہی اس نے زویا کو آزاد کیا، زویا نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو اٹھایا۔ شبیر خان، اب تم خود اپنی بیٹی کو رخصت کرو ایک بار، کیونکہ اس کا حویلی سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ اس نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اپنے گلاسز لگا کر باہر چلا گیا، جبکہ شبیر خان اب اپنی بیٹی کی قسمت پر ماتم گنا تھے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ اس نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ نکاح کا انتظام حویلی کی وسیع عریض لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ابتسام سکندر نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اسی وقت زویا کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ بغیر کسی رسم کے اسے سیدھا ابتسام کے کمرے میں ملازم چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ابتسام آندھی طوفان بنا کمرے میں آیا۔ زویا عام دلہنوں کی طرح عروسی جوڑا پہنے اس کے انتظار میں بیٹھنے کے بجائے سنگھار میز کے سامنے کھڑی ایک ایک کر کے اپنے تمام زیورات اتار چکی تھی۔ میک اپ تو اس نے پہلے ہی نہیں کیا تھا، صاف ستھرا چہرہ اب بھی جگمگا رہا تھا۔ دیکھا تم نے، نکاح میں قبول ہے بھی کہہ دیا اور سائن بھی کر دیا۔ کہاں تم اس بات سے بالکل انکاری تھی۔ ابتسام طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ زویا کو زہر لگی۔ ان دونوں کا عکس شیشے میں دیکھ کر زویا نے سر جھٹکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حسن کو ٹکر دے رہے تھے۔ جہاں ابتسام بے حد وجیح لگ رہا تھا، وہیں زویا کا حسن چاندنی کی مانند چمک رہا تھا۔ تم اگنور کر نہیں سکتی، اس وقت تم میرے کمرے میں میرے ہی رحم و کرم پر موجود ہو۔ زویا ابتسام سکندر، اس نے زویا کا مذاق اڑایا۔ کیا کہتی تم؟ تھوکتی بھی نہیں ہو مجھ پر جیسے… اب دیکھو مجبور کیا کیا کروا دیتی ہے۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ابتسام قہقہ لگا گیا تھا۔ زویا نے اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ جانا چاہا مگر ابتسام نے اس کا بازو پکڑتے اسے روک لیا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں سیٹی گم ہو گئی؟ تم نے تو اپنی مرضی سے قبول ہے کہا ہے۔ زویا کا دل کیا سامنے موجود انسان کا منہ نوچ لے۔ چھوڑے مجھے، میں نے نکاح منظور کیا ہے مگر مجھ تک رسائی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ جیسا گھٹیا شخص میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر ابتسام نے اپنے لب بھیج لیے۔ اس نے زویا کے جبڑے پر اپنی گرفت جمائی۔ اس کی انگلیاں زویا کو اپنے گال پر دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم مجھ جیسا شخص دیکھو گی بھی نہیں۔ نکاح منظور کیا ہے، تمہاری ذات تک رسائی میں حاصل کر لوں گا۔
دیکھو ابھی تم کیسے میرے حصار میں بے بس موجود ہے۔ اس نے گہری سانس زویا کے چہرے کے پاس بھری۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو کیا آپ کا دل مجھ پر آ گیا میرا حسن دے کر کہ آپ بھی پگھل گئے ہیں؟ اس کی بات پر ابتسام کا خون کھول اٹھا۔ وہ خود جانتی اپنی خوبصورت کو جب بھی پراعتماد تھی۔ میں تم جیسی لڑکی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا جس نے پیسوں کے بدلے نکاح کیا ہو۔ تم نے سوچا ہوگا اور پیسے مل جائیں گے گاؤں کے سردار سے شادی کرنے پر۔ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ زویا کے لیے اس کی باتیں برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب زویا کی مجبوری ہے، مگر پھر بھی وہ زویا کو زج کر دینا چاہتا تھا۔ تم میں کون سی کمی تھی جو تمہیں ایسے نکاح کرنا پڑا؟ اتنی حسین سمجھتی ہو خود کو، تمہارے عاشقوں نے کیوں یہ نکاح ہونے دیا؟ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہاں ان سفاک لہجوں کی عادی تھی۔ وہ کتنا ہی خود کو مضبوط ظاہر کرتی مگر تھی تو ایک عام سی لڑکی ہی۔ میں کہہ بھی سکتا ہوں اور بہت کچھ کر بھی سکتا ہوں، تم ابھی جانتی نہیں ہو مجھے۔ ابتسام نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ زویا کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز، اس کی جان لبوں پر آئی۔ انچاہی قربت زویا کو جلانے لگی تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں، تم خود کو حسین سمجھتی ہو نا، مگر میں تمہارے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس نے حقارت سے کہتے زویا کو خود سے الگ کیا تھا۔ زویا کو اپنا آپ بے مول لگا۔ اتنی بے عزتی کے بعد وہ اس وقت کچھ کہنے کی قابل نہیں رہی۔ یہ کاؤچ دیکھ رہی ہو، یہاں سوگی تم۔ اپنے لیے جہنم تم نے خود چنی ہے، اس قابل نہیں ہو تم کہ میرے ساتھ سو۔ اس نے زویا کو کاؤچ کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ زویا کو اس کی باتیں تیز کی طرف چبھ رہی تھی۔ اب تمہاری آواز نہیں آئی مجھے بالکل۔ ابتسام اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ چکا تھا۔ اس نے لائٹ بھی بند کر دی تھی۔ زویا وہی کاؤچ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اٹھو لڑکی۔ زویا کی آنکھ ابتسام کی گھمبیر آواز سے کھلی۔ ابتسام اس کے کندھوں کو بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ زویا نے اپنی مندی بندی آنکھیں کھولی۔ تم اپنی ڈیوٹی سمجھ لو جا کر، اب میرے لیے ناشتہ بناؤ جیسے ہر بیوی بناتی ہے۔ اس نے زویا کے اٹھتے ہی اس پر حکم صادر کیا۔ میں اس حال میں جاؤں گی، جا کر چینج کرو، تمہارا بیگ یہیں رکھا ہے، ملازم نے جاؤ اٹھاؤ، اور کوئی اور تمہارا ملازم نہیں ہے جو اٹھ کر اب مجھے اور تمہیں ناشتہ دے گا۔ وہ چیخا تھا۔ زویا نے اٹھ کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ ایک رات میں اس کی حالت بری تھی مگر وہ یہ سب کے سامنے ظاہر کر کے خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے میک اپ اور ڈریس نکالا۔ اس کے چہرے پر ابتسام کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ چند منٹ میں وہ اپنی حالات سدھار کر نیچے آ کر کچن میں چلی گئی۔ آج ہی تم نے اپنی نئی بیوی کو ناشتہ بنانے پر لگا دیا؟ خاقان سکندر نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نئی بیوی نہیں، دوسری بیوی کو۔ بیوی لایا کس لیے ہوں؟ تاکہ تمام ملازموں کی فارغ کر دوں۔ اس نے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ زویا نے کپ اس کی جانب بڑھایا اور جان بوجھ کر کپ کو ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ گرم چائے ابتسام کے ہاتھ پر گری تو وہ رہا اٹھا۔ واٹ از دس؟ تمیز نہیں ہے تمہیں کیا؟ وہ چلایا۔ میں تو چائے دے رہی تھی۔ وہ بالکل معصوم بن گئی۔ میں جا رہا ہوں، سارا موڈ خراب کر دیا، ناشتہ تک نہیں نصیب ہوا، جل کر کہتے وہ کرسی سے اٹھا۔ ابتسام رکو تم ابھی لڑکی، تم جاؤ یہاں سے، میرا نام زویا ہے، لڑکی نہیں۔ ان کو جواب دے کر وہ جا چکی تھی، جبکہ ابتسام تو حیرت میں تھا کہ کوئی اور بھی تھا جو خاقان سکندر کو جواب دے سکتا تھا۔ تم اس سے اپنا رشتہ ٹھیک کرو، مجھے جلد از جلد اپنا وارث چاہیے۔ میں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے دے سکتا تو کب کا دے دیتا۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ فضول مت بولو، اپنے مزاج میں تھوڑی نرمی لاؤ۔ ایسی بیوی سے مزاج میں نرمی لایا تو دوسرے دن میرا ہی قتل کر دے گی۔ اس کی گز بھر کی لمبی زبان دیکھی ہے آپ نے؟ جیسے کوئی تیسا۔ انہوں نے گویا بات کی ختم کر دی۔ ابتسام سر جھڑک کر چلا گیا۔ بی بی جی، آپ سائی کے ساتھ کیسے رہ رہی ہیں؟ تمام ملازمہ کو تو انہیں دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ شریفہ نے افسوس ظاہر کیا۔ میں نے بھی سنا ہے کچھ ان کے بارے میں کہ ابتسام سکندر کو عورتوں سے نفرت ہے۔ ان کی نفرت بے وجہ تو نہیں لگتی، پر باقی سب کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ کھا تھوڑی جائیں گے، جبکہ ان کا موڈ ہر وقت ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی کسی کو بھی کاٹ کھائیں گے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ آپ نہیں جانتی کیا کہ وہ… شریفہ نے جملہ ادھورا چھوڑا تو زویا کو الجھن ہوئی۔ کیا نہیں جانتی میں؟ تم یہ پہیلیاں نہیں بجھواؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ۔ بی بی جی، ہم نوکری تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ نے سنا نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا۔ شریفہ نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، قتل کر دیا اور وہ یوں کھلے عام گھوم رہا ہے، کسی نے شکایت درج نہیں کی؟ ان کی پیلی بیوی شہر میں ہوتی تھی، وہاں نہیں پتہ کیا معاملات ہوئے، مگر جیسے وہ یہاں آئی اس نے ایک مہینے بعد ہی خبر پھیلی
کہ سائی نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ یہ بات کرنا منع ہے، انہوں نے ان کی قبر پیچھے لان میں بنوائی ہے، جب ہی وہاں جانا منع ہے۔ مگر انہیں مارا کیسے؟ میں نے سنا ہے جی، جب پہلی بیوی کی موت ہوئی ان کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھا جس پر خون لگا تھا، ان کا خود کا کندھا بھی زخمی تھا، ساتھ میں گن بھی لگی ہوئی تھی جو ہمیشہ ان کی لگی رہتی ہے۔ اتنے ہتھیار انہوں نے رکھے ہیں۔ زویا کی گلی کی گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ آپ اب بھی سنبھل کر ہیں بیوی جی، آپ ان کی دوسری بیوی ہیں تو آپ کو اور سنبھل کر رہنا چاہیے۔ میں کیا کروں؟ آپ ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھیں تو محتاط ہو جائے گا۔ آپ ان کے ساتھ رہیں گی ایک کمرے میں، اس لیے میں نے سوچا بتا دوں۔ تم بتا کم ڈرا زیادہ رہی ہو۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ بات بس صاحب کو پتہ نہ چلے، میں تو ہمدردی کر رہی ہوں آپ سے۔ شریفہ نے مسکرا کر کہا تو زویا سمجھ گئی۔ اس نے اپنا پرس منگوا کر اس میں سے چند نوٹ نکال کر شریفہ کے حوالے کیے۔ زویا کو خوف بھی آ رہا تھا، جو شخص اپنی ہی پہلی بیوی کا بے دردی سے قتل کر سکتا تھا وہ اسے کیوں بخشتا۔ اس سے پہلے شریفہ باہر جاتی ابتسام اندر داخل ہوا۔ اس نے بھویں اچکا کر زویا کو دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابتسام نے زویا کی طرف دیکھا۔ وہ سائی میں، شریفہ کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ میں نے پوچھا ہے تم سے؟ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ میں نے بلایا تھا۔ زویا نے شریفہ کی رونی صورت دیکھتے رحم کھایا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میرے کمرے میں کسی ملازمہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اگر ان سے بات ہی کرنی ہے تو تمہیں میں سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کروا دوں گا۔ ابھی زویا کا ذہن اس کی باتوں کے جواب دینے میں تھا، اس کی خاموشی پر ابتسام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنا کوٹ اتارتے کاؤچ پر اچھالا۔ زویا کی نگاہ اس کی پینٹ میں لگی گن پر گئی تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ اس گن سے اسے کہیں بھی مار سکتا تھا، پھر اس کی بھی قبر لان میں بنوا دیتا تو کوئی کیا ہی کر لیتا۔ ابتسام نے مصروف سے انداز میں اپنا والیٹ، گھڑی اور گن نکالتے ٹیبل پر رکھی۔ زویا کی نگاہیں اب بھی گن پر جمی تھی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ چند منٹ بعد جب واپس آیا تو اسے ہنوز اسی پوزیشن بیٹھے پایا۔ اٹھو بستر سے، یا میرے ساتھ ہی سونا ہے تمہیں؟ اس نے کمفرٹر ہٹا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زویا ہوش میں آتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے ابتسام سے خوف آنے لگا۔ اس نے باہر جانا ہی بہتر سمجھا۔ کہاں جا رہی تم اس وقت؟ ابتسام نے ٹوکا تو وہ لب کچلتی پیچھے بڑھی۔ کہیں بھی نہیں، تازہ ہوا کھانے جا رہی تھی لان میں۔ یہ کوئی وقت ہے لان میں جانے کا؟ تم نے سنا نہیں کیا وہاں جنوں کا بسیرا ہے؟ اس نے اتنی سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی کہ زویا کو اب باہر جانے میں بھی خوف آنے لگا۔ آپ کی حویلی کسی بھی طور پر سیف نہیں ہے، چپ چاپ یہیں اسی کمرے میں رہو، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے حکم پر وہ لب کچلتی وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ یہ گن میں اندر رکھ دوں؟ چند پل بعد زویا، جو کب سے گن کو ہی گھور رہی تھی، ابتسام سے بولی۔ کیوں؟ تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا؟ فکر مت کرو، آسان موت نہیں لوں گا تمہیں، بلکہ تمہاری جان تمہیں آہستہ آہستہ لوں گا۔ اس کا لہجہ سرد ہوا۔ زویا کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خوف کے مارے وہ اب باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر ابتسام مطمئن ہوا۔ زویا اب آیت الکرسی پڑھتی سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس نے خود کو کمبل سے ڈھانپ لیا تاکہ گن پر نظر نہ جائے۔ ابتسام معمول کے مطابق کھانا کھا کر لان میں ہی ٹہل رہا تھا۔ چند منٹ اسے اپنی طبیعت کچھ عجیب لگی۔ ہوا میں جیسے گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ شاید یہ آفس کے کام کا اسٹریس لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سامنے کا منظر کچھ دھندلا سا لگنے لگا۔ دروازہ بمشکل کھل کر جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اس کے قدم لڑکھڑائے۔ زویا، جو اپنے بال بنا رہی تھی، اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا وہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ احتشام، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اسے ابتسام کی حالت غیر لگی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، جاؤ یہاں سے، میں خود دیکھ لوں گا۔ اسے دور دھکیلتے وہ وہیں کاؤچ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی حالت مزید بگڑ رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ اس وقت بھی ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہو رہا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہاں سے جانا زویا کو مناسب نہیں لگا۔ وہ وہیں کھڑی ابتسام کو دیکھنے لگی، جو اپنی شرٹ کی بٹن تک نہیں کھول پا رہا تھا۔ زویا لب کچلتی اس کے پاس آئی۔ آپ سے نہیں ہو رہا، مجھے کرنے دیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ زویا نے پریشانی سے کہتے اس کے بٹن کھولے۔ وہ زور زور سے اپنا سینہ مسلنے لگا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، اس کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے زویا کو دور کرنا چاہا مگر زویا نے نہیں سنی۔ ابتسام، ہوش کریں، پانی پئیں۔ اس نے بھاگ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ چند گھٹ پینے کے بعد بھی اس کی حالت وہی تھی۔ ابتسام کی آنکھیں اب بھوجل ہو رہی تھی۔ زویا کے تو مانو ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ آنکھیں کھولیں ابتسام، کیا ہوا؟ دیکھیں۔
اس نے زور سے ابتسام کو ہلانا چاہا مگر وہ وہیں ڈہ گیا تھا۔ سانس لے، کچھ نہیں ہوگا ابتسام۔ زویا نے کھینچ کر اسے ہلایا، اس کے منہ پر 2 تھپڑ بھی مارے۔ اس کی نبض چیک کی تو وہ بھی سلو تھی۔ ابتسام کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ ابتسام، وہ چیخی مگر اس کی طرف سے کچھ رسپانس نہیں آیا۔ اس وقت تمام ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ اگر وہ کسی کو بلانے جاتی تو ابتسام اکیلا رہ جاتا۔ زویا نے بھاگ کر اپنا موبائل اٹھایا اور یہیں قریب کے ایک ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ ابتسام کی سانسیں کم ہوتی جا رہی تھی، کال جاری تھی مگر جب تک ڈاکٹر آتے یا اسے لے جایا جاتا ابتسام مر بھی سکتا تھا۔ ڈاکٹر، ابتسام کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں سانس نہیں آ رہا، سینہ بھی مسل رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی بتانا شروع کیا۔ ڈاکٹر اسے اپنے آنے کی اطلاع دے کر کال بند کر چکا تھا۔ زویا نے جب دیکھا کہ ابتسام کا جسم گہری گہری سانس بھر رہا تھا تو وہ جھکی اور خود اسے PRC دینا شروع کیا۔ چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر آ چکا تھا۔ انہوں نے کچھ کھایا ایسا؟ ابتسام کو ڈرائی فروٹ سے الرجی ہے، ضرور یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے کہتے انجیکشن تیار کیا۔ ہاں، میں نے کھانے میں استعمال کیے تھے، مجھے نہیں پتا تھا یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ زویا پریشانی سے بولی۔ ہاں، بس دعا کریں، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر کے اچانک حویلی آنے سے پوری حویلی روشن ہو گئی تھی۔ خاقان سکندر کو جیسے ہی ملازم نے بتایا وہ دوڑے دوڑے آ گئے۔ کیا وہ ابتسام کو میرا بیٹا؟ انہوں نے ابتسام کو دیکھا جس کو اب ملازم بیڈ پر اٹھا کر لٹا رہے تھے۔ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، یہ سب نہیں ہو پاتا اگر آپ کی بہو مدد نہ کرتی۔ انہوں نے میرے آنے تک ابتسام کو سنبھالا ہے۔ شکر ہے، مگر یہ ہوا کیوں؟ اب تو مکمل ٹھیک ہے وہ؟ خاقان سکندر پریشانی سے کہتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اب ٹھیک ہے، انہیں الرجی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے زویا کو کھانے ہونے والی الرجی کی بات چھپا لی تھی۔ زویا نے مشکور نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ابھی آپ انہیں آرام کرنے دیں، میں صبح ایک بار پھر چیک اپ کے لیے آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے اجازت چاہ کر باہر کی رائے لی۔ تم خیال رکھنا ابتسام کا، کچھ بھی ہو تو باہر ملازم کھڑا ہے، اس سے کہہ دینا۔ خاقان سکندر نے ابتسام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھیجا اور زویا کو ہدایت دے کر چلے گئے۔ ابتسام اب آرام دہ انداز میں سو رہا تھا۔ زویا وہیں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو چکی تھی۔ آج پہلی بار وہ دونوں ایک بستر پر سوئے تھے۔ زویا کو اس کا خیال تھا کہیں اس کی آنکھ کھل جاتی تو یا اسے کوئی ضرورت پڑ جاتی۔ وہ اتنی بھی بے حس نہیں تھی، اور اب جب کہ اسے پتا تھا کہ یہ سب اس کی کوتاہی سے ہوا ہے تو کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی۔ ابتسام نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنے پاس زویا کو پایا۔ چند پل میں اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں سوئی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، زیادہ ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمدردی جتا بھی نہیں رہی، آپ کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا میں اسے بچاتی۔ ابھی آپ مر چکے ہوتے اگر میں آپ کو نہ بچاتی تو۔ احسان آپ کو ماننا چاہیے میرا۔ تو نہیں بچاتی؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا دور رہو، تمہیں شوق آ رہا تھا نا اچھے بننے کا، تو میں کیا کہوں؟ وہ بھی ابتسام تھا جو کسی کا احسان نہیں مانتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کس کی وجہ سے ہوا۔ کس کی؟ زویا کو پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ تمہاری وجہ سے ہوئے، تم نے میرے کھانے میں کچھ ایسا ملایا تھا جس سے مجھے الرجی تھی۔ تم بابا سے یہ بات چھپا چکی ہوگی مگر مجھے پتا ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں ملایا تھا کچھ، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کو الرجی ہے۔ اشتہار لگا دے اس بات کا۔ وہ چٹک کر اپنی غلطی کو اس کے سر پر ڈالتے ہوئے بولی۔ تم نے ملایا اور یہ بات میں بھی کر سکتا ہوں، پھر سوچو تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، اقدام قتل پر، وہ بھی اپنے ہی شوہر کا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ چیخی۔ تو پھر تم بھی اپنی آواز میرے سامنے نیچے رکھو اور جا کر چائے لاؤ میرے لیے۔ وہ روب جھاڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ناچار زویا کو اٹھنا پڑا۔ اس وقت وہ ابتسام سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ تمہارے سائے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے چائے بڑھاتے ہوئے شریفہ سے کہا۔ آپ نے ضرور کچھ کیا ہوگا، ان کی خاموشی گہرا راز ہے، یاد کریں۔ زویا کو کل کا تمام تر واقعہ یاد آ گیا۔ اس کا دماغ ایک دم سے بھگ سے اڑا۔ اس نے ابتسام کو تھپڑ مارا تھا۔ میں نے انہیں تھپڑ مارا تھا جب وہ بے ہوش تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے صدمے میں چلی گئی۔ اب تو آپ گئی بیبی جی، آپ نے چھوٹے سائے کو تھپڑ ہی دے مارا۔ ہاں، 2 تھپڑ، اب تو سائیں آپ کے چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بار ایک آدمی نے ان کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی، سائیں نے اسے اتنا پٹوایا کہ اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا۔ شریفہ نے اسے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی انٹرکام بج اٹھا۔ ابتسام اب شریفہ کو ڈانٹ کر اسے زویا کو بھیجنے کا کہہ رہا تھا۔ زویا چائے کا کپ لے کر کمرے کی جانب چل پڑی۔ تمہیں چائے لانے کا کہا تھا، پائے بنانے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ٹیبل پر چائے رکھتے ہی ابتسام نے طنز کیا۔ نہیں، بس تھوڑا وقت لگ گیا، اب میں جاؤں، مجھے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ تم کیوں کترا رہی ہو مجھ سے؟ تم سے کوئی سنگین غلطی ہوئی ہے کیا؟ اس نے زویا کی آنکھوں میں جھانکا جو مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ نہیں تو،
آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ اس نے گھبرا کر دامن بچا کر جانا چاہا، مگر اس کی چالاکی کو بھانپتے ابتسام نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچا۔ میری طبیعت تو اب ٹھیک ہے، مگر تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ تمہیں پسینے کیوں آ رہا ہے؟ اس نے زویا کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تم نے میرے تھپڑ مارا تھا شاید اس لیے، بلکہ 2 تھپڑ تھے وہ۔ نہیں تو آپ تو بے ہوش ہو چکے تھے، مجھے ہوش تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ ابتسام شاہ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس نے زویا کی کلائی پر مسکراتے گرفت تنگ کی، وہ چڑیا کی مانند اسی گرفت میں پھڑپڑائی۔ اور میری طبیعت بھی تمہاری وجہ سے ہی خراب ہوئی تھی، تم نے جان بوجھ کر کھانا ایسا بنایا تھا۔ نہیں، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کی جان بچانے کے لیے PCR کیوں دیتی؟ وہ جلدی میں بول گئی، بعد میں بات کا اندازہ ہونے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اوہ، تو تم ہو جس نے میری جان بچائی؟ کیسے بچائی میرے اوپر؟ ابھی وہ بول رہا تھا کہ زویا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے خاموش کروانا چاہا۔ میں نے بس انسانیت نبھائی ہے، اب آپ مجھے جانے دیں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانی چاہی۔ اس سے ابتسام کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا، جن میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہیں تھپڑ کا حساب دینا ہوگا زویا، گال آگے کرو اپنا۔ اس نے سنجیدگی سے زویا کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، زویا نے آنکھیں میچ لیں۔ اس سے پہلے والا تھپڑ یاد آیا، اس کی آنکھوں میں انجانا سا خوف ابھرا۔ تمہیں اتنی آسان سزا نہیں دوں گا، انتظار کرو تم کس ہتھیار سے تمہیں ٹارچر کرتا ہوں۔ ابتسام نے اس کی کلائی آزاد کی تو وہ رہائی ملتے ہی باہر کی جانب بھاگی۔ یہ شخص عجیب تھا، اس کا رویہ بدلا ہوا تھا، اور یہی بات زویا کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ اس نے کال پر ان سے پوچھ لیا کہیں ابتسام کے اوپر دوائیوں کا اثر تو نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر کی کال ابتسام کے پاس آ رہی تھی۔ چند پل بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو ابتسام، یس، تمہاری بیوی کہہ رہی کہ تمہارے اوپر دوائیوں کا ری ایکشن ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، میں دیکھنے آ جاتا ہوں، تم عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ان کی بات پر ابتسام نے کتاب پڑھتی زویا کو دیکھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ اس نے کال کٹ کر دی اور آندھی طوفان بنا اس کے پاس آیا۔ تم نے ڈاکٹر کو کیا کہا ہے میری دماغی حالت کے بارے میں؟ وہ مجھ سے الگ الگ طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ میں تو بس آپ کی حرکات کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے معاملات میں دخل مت دو، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ آپ کی بیوی، ان کا قتل کیسے ہوا؟ آپ نے کیا؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پائی۔ میں نے کیا ہے، اس نے قبول کر لیا۔ زویا کو اس کی ڈھنائی پر حیرت ہوئی۔ آپ مجھے بھی مار دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ ابھی نہیں، ابھی تو میں ماروں گا نہیں۔ زویا نے سانس خارج کی۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ کیونکہ میرے بابا نے تمہیں ہی چنا، جبکہ مجھے میرے اسٹیٹس کی لڑکی مل سکتی تھی۔ اس نے زویا پر نظریں جمائیں۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تاکہ تم اس حویلی کا وارث پیدا کر سکو، تم اس قابل لگی انہیں۔ سوچو بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تم سے تمہارا بچہ چھین لیا جائے گا اور تمہیں کسی بیکار شے کی طرح اس حویلی سے پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کے معاملے میں کسی عورت پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ میری پہلی بیوی، جاننا چاہتی ہوں اس کا قتل کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے میری اولاد کا ابارشن کروایا۔ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اس نے اسے مار دیا۔ اس نے بے وفائی کی۔ وہ جب یہاں آئی تب اسے یہ بات پتہ چلی، اور یہ سچ ہے کہ میں نے اس کی قبر لان کے پچھلے حصے میں بنوائی ہے۔ یہ بات سن کر زویا کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ اتنے شفاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھولو مت میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں۔ تم مجھ سے دور رہا کرو، تمہاری یہ آنکھیں کیونکہ مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ وہ زویا کے اوپر جھکا تو زویا نے اپنی سانس تک روک لی۔ تمہاری آنکھیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ان نیلی آنکھوں میں ڈوب جاؤں۔ ایک بار ایسا ہو گیا تو پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ تم میرے لیے جو کچھ کر رہی ہو وہ بھی مجھے متوجہ کر رہا ہے۔ اس کا اشارہ زویا کے اس چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر تھا۔ تم حسین ہو، جانتی ہو ایک وجہ تم سے شادی کی یہ بھی تھی۔ تمہارا حسن جو میں نے دیکھا، صرف اس کی بات میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور دیکھے، کیونکہ ہر خوبصورت چیز میں حاصل کر لیتا ہوں۔ خود کو ہی دیکھ لو۔ اس نے زویا کے چہرے پر پھونک ماری۔ یہ شخص کسی کو بھی اپنی باتوں سے اسیر کر سکتا تھا۔ زویا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے کام ہے، میں چلتی ہوں۔ اس نے دامن بچا کر زویا چلی گئی، جبکہ ابتسام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ زویا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے عاطف کو موجود پایا، اس کے ماموں کا بیٹا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اسے یہاں دیکھ کر۔ ملازمہ نے اس کے مہمانوں کے آنے کا بتایا، مگر اسے عاطف کے آنے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ کیا ہوا تم یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ زویا چلو یہاں سے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چل گیا تمہاری شادی کس بنیاد پر ہوئی ہے۔ میں پیسے بھی ساتھ لایا ہوں۔ مگر کیوں؟ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا پھر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بلایا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو۔
جس آدمی سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ اچھا نہیں ہے، قاتل ہے وہ اپنی پہلی بیوی کا۔ تم مجھے بتاتی، کال کرتی، تم نے نکاح ہی کر لیا سیدھا۔ اس نے شکوہ بھی کیا تھا ساتھ۔ اب ہو چکا ہے نکاح، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، میں نے خود وہ فیصلہ منظور کیا تھا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، وہ ہرگز یہاں سے جا کر اب اپنی ویلیو ابتسام کی نظر میں گرانا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے نکاح نہیں ہوتے، وہ نکاح نہیں، مجبوری تھی تمہاری، تمہاری شادی مجھ سے ہونی تھی، مگر یہ میرا نصیب ہے، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ تم مجھے بھول جاؤ، بہتر ہے، اب میں کسی کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز سخت ہوئی۔ میں نہیں مانتا کہ تم اس قاتل کی بیوی ہو، تم یہیں سیف نہیں ہو، چلو میرے ساتھ، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ عاطف نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا۔ چھوڑو، مجھے نہیں جانا کہیں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی ناکام کوشش کی۔ عاطف کی گرفت مضبوط تھی۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ ابھی، ہم خلا کے کیس دائر کریں گے اور اس سائیکو سے تمہاری جان چھڑوا لیں گے۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں یہاں۔ وہ یہاں سے چلی جاتی تو ابتسام اس کے بارے میں بہت کچھ سوچ لیتا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظر میں بری عورت نہیں بننا چاہتی تھی، جیسے اس کی پہلی بیوی تھی۔ زویا نے جھٹکے سے اپنی کلائی عاطف کے ہاتھ سے آزاد کی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم ابھی کے ابھی نکل جاؤ یہاں سے، تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ مجھے؟ عاطف کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل تھا۔ ابتسام، میں، اس کا لہجہ لڑکھڑایا، میں یہاں سے تمہیں لے جانے آیا ہوں، پتہ ہے تمہیں، تم نے تو مجھے بلایا تھا، اب چلو۔ عاطف نے اس کی کلائی تھامی۔ اس کی بات پر زویا نے زور شور سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا زویا؟ تم ایک سائیکو کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جتنی رقم ہے میں دے دوں گا، اس کو پتہ چل گیا، مگر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عاطف نے اس کے سامنے جیسے ظاہر کیا تھا، اس کی امید زویا کو ہرگز نہیں تھی۔ ابتسام، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے اسے نہیں بلایا، آپ یقین کریں۔ زویا کے دل زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رک گیا ایک لمحے کے لیے۔ اس نے ایک نظر زویا پر عاطف کو دیکھا اور پھر نگاہ عاطف کے ہاتھ میں موجود زویا کی کلائی پر گئی، جسے زویا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا، زویا کو لگا وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ اسے موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی ابتسام نے اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا، وہ اسے بھی مار سکتا تھا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کی دھمک زویا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ چٹاخ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ زویا کی روح کانپ اٹھی، مگر صرف تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی، اسے تھپڑ محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے آنکھیں کھولی۔ یہ تھپڑ اسے نہیں، عاطف کو پڑا تھا۔ زویا حیرت سے ابتسام کو دیکھنے لگی، جس نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ جب کوئی عورت منع کرے تو سن لینا چاہیے، خاص طور پر جب وہ ابتسام سکندر کی بیوی ہو، تب تو 100 بار سوچنا چاہیے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ عاطف کے ہاتھ سے زویا کا ہاتھ چھوٹتا چلا گیا۔ نکل جاؤ ابھی کے ابھی یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا۔ اس کی دھاڑ بلند ہوئی۔ تم نے زبردستی زویا سے شادی کی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی تھی، آئندہ میری بیوی کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اس نے دوبارہ تھپڑ عاطف کے دوسرے گال پر دے مارا۔ عاطف کا پورا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عاطف کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ ہمیشہ کی طرح ابتسام کی بیلٹ میں گن لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً گن نکال کر عاطف پر تانی۔ عاطف نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ زویا اس کے حق میں کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اور جس طرح ابتسام کا انداز تھا، اس کی اگلی بات پر وہ گولی بھی مار سکتا تھا۔ عاطف کے جانے کے بعد وہ زویا کی جانب مڑا، جو کب سے خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ اور تم؟ جی، تم سے یہ تھپڑ نہیں مارا گیا اس ذلیل انسان کے منہ پر، ویسے تمہاری بہت زبان چلتی ہے۔ مجھے لگا آپ میرا یقین نہیں کریں گے، یہ تھپڑ مجھے لگے گا، مجھے پتہ ہے کس کا کردار کیسا ہے، لیکن آپ کی پہلی بیوی؟ وہ کچھ جھجکی۔ اس عورت نے ایک بار نہیں 10 بار میرا اعتبار توڑا ہے، اس نے میرے بچے کو مارا ہے۔ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، تو کیا آپ کو مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ اتنی معصومیت سے بول رہی تھی، ابتسام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ ہنس رہے ہیں اتنی سیریس بات پر؟ آج پہلی بار اس نے ابتسام کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اعتبار نہ ہوتا تو اس شخص کی یہ حالت کرتا؟ اتنے دن میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ تم ابھی لڑکی ہو، تم نے میری جان بچائی، جبکہ تم چاہتی ہو بدلہ لے سکتی تھی اپنی بے عزتی کا۔ تم نے بیوی ہونے کے تمام فرائض انجام دیے۔ آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، آپ نے تو اپنے حصے کی محبت کر لی ہے۔ عام لڑکیوں کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اسے چاہے، اس سے پیار کا اظہار کرے۔ وہ جانتا تھا عورت پیار کا اظہار چاہتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، میں بس یہی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد کسی عورت پر اعتبار کرنا مشکل تھا، مگر تم الگ ہو، دل کو چھوتی ہوئی، تم نے میری اتنی خدمت کی بغیر چون چرا کے۔ اس نے زویا کے چہرے پر جھولتی لٹ اس کے کان کے پیچھے عرضی۔ تو کہہ دے کہ محبت ہے،
اس نے اعتماد سے ابتسام کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اظہار کروا کر لینا چاہتی تھی اور ابتسام اس کی ہر چاہت پوری کر دینا چاہتا تھا۔ ہاں، محبت ہے۔ اس نے عقیدت سے اپنے لب زویا کے ماتھے پر رکھے۔ اب اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کے لیے تیار تھی۔